السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 133 ہے، 9واں باب۔ اصول اجتہاد۔ یہ باب اس کتاب کا دلچسپ باب ہے، یعنی اس لحاظ سے بھی کہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے باہر، کہ جو مواد ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمیں جگہ جگہ اس سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور پڑھے گا آئندہ زندگی میں۔ ہمیں تو خیر بہت پڑتا ہے چونکہ دینی اس کے منصب پر ہیں، تو جو بھی آدمی دین سے وابستہ ہوگا اور دین کی خاص طور سے وہ جو صحیح متسلب دین کی روایت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا تو اسے ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو آزاد ہو جائے گا وہ تو پھر ویسے ہی ایک طرف نکل گیا، لیکن دوسرے آدمی کو بہرحال یہ سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس میں ہمارے سامنے جواب ہونے چاہیے۔ ایک عام بہت سوال ہم سنتے ہیں، بہت موٹا سا سوال ہے کہ اجتہاد کرنا چاہیے۔ جی، علماء کو چاہیے کہ اس زمانے میں مسائل میں اجتہاد کریں۔ تو ہمارے گزشتہ صدر تھے سید ممنون حسین صاحب، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا کہ علماء کو سود پر اجتہاد کرنا چاہیے، کہ سود کسی طریقے سے جائز کر دیا جائے۔ تو اجتہاد کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے بہت بڑا نقصان کیا ہے، امت کی ترقی روک دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اجتہاد تو کھلا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں، یعنی اجتہاد سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بہت سے جملے، مقولے اور کچھ کمنٹس، کچھ تجویزیں، کچھ تبصرے آتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے اکثر و بیشتر تو ایسے ہی ہے کہ وہ بیچارے جو بات کرنے والے ہیں یا ان کی باتوں کو نقل کرنے والے آگے لوگ ہیں، وہ اجتہاد کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ اجتہاد ہوتا کیا ہے، اور پھر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، اس کا دائرہ کار کیا ہے، یہ باتیں نہیں جانتے، اور بس ایک سنی سنائی ایک فیشن بن جاتا ہے، بات کو لے کر آگے سے آگے چل کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں معلوم ہوگی حقیقت تو انشاءاللہ ہم پہلے خود سمجھیں گے اچھی طرح، پھر کسی اور کو بھی سمجھا پائیں گے۔ تو اجتہاد کیا ہے، سب سے پہلی اس کی تعریف ذرا ویسے تو میں خلاصے کی بات ویسے عرض کرتا ہوں۔ اجتہاد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ احکامات، عام سادہ لفظوں میں، یہ تو فقی انداز تعریف ہے نا، اصولی، کہ قرآن و سنت کے وہ احکامات کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، ان میں کوئی صاحب علم آدمی جس کے علم پر، جس کے تقوی پر، دیانت پر اعتماد ہو امت کو، وہ ایک اپنی رائے دیتا ہے کہ میرے خیال میں اس مسئلے کا حکم یہ ہونا چاہیے، تو یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ بس اسی تعریف کے اندر اجتہاد کی وہ بھی آ گئی، دائرہ کار بھی آ گیا، اور اس کی حقیقت بھی آ گئی کہ قرآن سنت کے وہ مسئلے جو ثابت نہیں ہیں سیدھے سیدھے، اس کے اندر کچھ رائے دینا، وہ ہے اجتہاد۔ جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہاں اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو یہ کسی امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے 5 نمازیں۔ یہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں کہا زکوٰۃ دو لہذا ہم دے رہے ہیں، نہیں، یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی حکم کو ہمارے لیے فرض کریں، واجب کریں، نفی کریں، ختم کریں، یہ ان کا کام ہے۔ مجتہد کا یہ کام نہیں، مجتہد کا کام صرف اتنا ہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، خاموش ہے، یا جو سمجھے ساتھ لفظ، جہاں شریعت خاموش ہے وہاں وہ بولتا ہے، جہاں شریعت بول چکی ہے وہاں مجتہد کے بولنے کا کوئی کام نہیں۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے، اور جہاں خاموش ہے شریعت وہاں بولنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں سے الٹا نعرہ بھی چلا دیتے ہیں اجتہاد کے بارے میں۔ اجتہاد اور تقلید یہ دو آپس میں بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ اجتہاد جو ہے نا تو شرک ہو گیا، یہ فقہ، یہ تو سب ایسے خام خواہ گھوسلے جمع کر لیے لوگوں نے، اور یہ تو شرک پھر رسالت ہوتا ہے۔ جناب قرآن حدیث ہے بس کافی ہے، دین تو قرآن حدیث ہے۔ کچھ اس طرف سے لوگ الٹی بات شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ادھر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جو ہے نا قرآن حدیث کے اندر بھی وہیں پر ہم کیوں رک گئے؟ وہ جو احکامات تھے کسی زمانے کے، اونٹوں کے زمانے کی شریعت تھی جناب، اب تو ہوائی جہاز آ گئے اور سیارے آ گئے اور یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اب آگے بڑھو۔ آگے بڑھو مطلب جو بنیادی دین کے
شریعت کے جو احکامات واضح واضح جہاں شریعت بولی ہے اور بہت کلیئر بول دیا ہے شریعت نے، اس کو بھی چھیڑ دو. تو یہ دونوں افراط و تفریط پر مبنی ہیں، کیونکہ جہاں شریعت خاموش ہے وہاں ہمیں بولنا پڑے گا. وہاں نہ بولنا یہ کوتاہی ہے، کیونکہ یہ دین آخری ہے. یوں سمجھے کہ ختم نبوت کے ساتھ یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں. دین آخری ہے، نبی کوئی آئے گا نہیں، مسئلے قیامت تک حل ہوں گے. تو کیسے ہوں گے؟ مسئلے تو نئے نئے پیدا ہوتے جائیں گے. قرآن و سنت میں تو 5,000 کے قریب حدیثیں ہیں جو کہتے ہیں احکامات کی ہیں، اور 500 آیات ہیں جو احکامات کی ہیں قرآن پاک میں. تو 5500 نصوص ہیں بس، اور مسائل تو انبار رہے گا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو اجتہاد تو ضروری تو ہے، ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بھی ایک فیشن کی بات ہے کہ بس قرآن حدیث پکڑو جی، فقہ چھوڑ دو. یہ بھی بس یوں سمجھے کہ نادانی کی بات ہے. اور دوسری پہ طرف جو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز کو اجتہاد کے دائرے میں لیا اور دوبارہ سے نظر ثانی کرو، گویا کہ اسلام کو ری بلڈ کر. جو اسلام حضور نے بنا دیا اور آج تک چلا آ رہا ہے، وہ بنیادی طور سے عصر حاضر کے ساتھ کچھ اس کا پیچ اپ نہیں ہو پا رہا، منطبق نہیں ہو پا رہا. لہذا اس کی بنیادیں چھیڑو. جب تک وہ بنیادیں قائم ہیں اس وقت تک جو ہے نا وہ کام خراب رہے گا. لہذا اس کی بنیادیں چھیڑ دو. اس میں پھر یہ جو ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ اس فکر کے علمبردار ہیں. یہ کچھ جنت سے 4 میل آگے نکل جاتے ہیں، وہ بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جو معتدل فکر ہے امت کے اندر، وہ یہی ہے، شروع سے چلی آ رہی 1400 سال سے، کہ جہاں شریعت کا ڈھانچہ واضح اور کلیئر ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. مسلمات کہتے ہیں اس کو، طے شدہ چیزیں ہیں شریعت میں، اصول ہیں پکے پکے، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو چھیڑ سکتے ہیں آپ، وہ چھیڑتا ہی رہے گا، بلکہ چھیڑنا پڑے گا اس کو. تو اس لیے شریعت تغیر پذیر بھی ہے، اور شریعت ثابت بھی ہے، ٹھوس بھی ہے، جو نہیں ہل سکتی. تغیر پذیر وہ حصہ ہے، اور جو ٹھوس حصہ ہے وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ ختم نبوت کے نیا نبی کوئی نہیں آنا. لہذا جو دین کی بنیادی حصہ ہے اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. تبدیلی ہوگی اس پہ، تغیر پذیر کا مطلب تبدیلی ہوگی. جی. جہاں شریعت خاموش ہے، جہاں شریعت خاموش، جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد کا مطلب تبدیلی ہے. اور ختم نبوت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ شریعت کا ایک اساسی حصہ محفوظ رکھا جائے، کیونکہ دین قیامت تک رہنا ہے. اور ختم نبوت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ نیا نبی تو نہیں آئے گا، لہذا وہ کام علماء کریں گے جو نبی کیا کرتے تھے. العلماء ورثۃ الانبیاء، مجتہد کیا کریں گے. اور مجتہد چوٹی کا عالم ہوتا ہے. مجتہد یوں سمجھے کہ عالم کی انتہا ہوتا ہے. عالم دین جو صحیح ہوتا ہے، صحیح معنوں میں، وہ مجتہد ہوتا ہے. باقی تو پھر اس سے نیچے ہوتے ہیں سارے حضرات. اچھا جی، اب دیکھ لیں گے اس کو. اجتہاد کی تعریف یہ ہے: بذل الطاقہ من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی ظنی. پہلی سطر: شرعی ظنی حکم کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا اپنی قوت خرچ کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ جو شرعی ظنی ہے نا، ظنی یوں سمجھے اسکوپ طے ہو گیا، یعنی وہی شریعت جہاں کلیئر نہیں ہے، یعنی اس مسلمات سے باہر کی چیز ہے. جو قطعی احکامات ہیں وہ اجتہاد میں نہیں آئیں گے، ظنی کے مقابلے میں قطعی ہے. یعنی سود کی حرمت قطعی مسئلہ ہے، زنا کی حرمت قطعی مسئلہ ہے، شرک کی حرمت قطعی مسئلہ ہے، ماں باپ کی احترام شریعت کا قطعی مسئلہ ہے. اب آپ کہیں گے آئندہ اجتہاد کچھ کریں، کیونکہ اب جو ہے نا سوشل جو ہے نا کچھ ہمارے رولز بدل رہے ہیں، سوشل لائف کے مختلف ہو رہا ہے انسان پچھلے انسان سے، لہذا اب ماں باپ کا احترام آپ ختم کرتے ہیں شریعت سے. تو یہ نہیں ہو سکتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یا اب یہ کہ نہیں، اب آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ پرانا اصول ہوتا تھا. اب آئندہ سے ہمدردی نہیں ہوگی، شریعت سے آپ اس کو خارج کرتے ہیں، رحم نہیں کیا جائے گا کسی پر. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، اور جو ہمارے رویے ہیں، اخلاقیات، اس کے اندر بھی شریعت کے طے شدہ احکامات ہیں، وہ نہیں چھڑ سکتے. تو وہ قطعی چیزیں ہیں. ضنی چیزیں چھڑیں گی، چھڑتی رہتی ہیں. تو اس لیے فرمایا شرعی ضنی حکم کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا اپنی قوت خرچ کرنا. قوت یہاں ظاہر ہے کہ وہ پہلوان تو ہے نہیں، نہ وہ ویٹ اٹھائے گا، نہ کوئی دوڑ لگائے گا. قوت سے مراد وہی قوت ہے جو اس کو اللہ نے دی ہے، یعنی دماغی صلاحیت، ذہنی صلاحیتیں لگائے گا. اس کو اجتہاد کہتے ہیں.
مجتہد کی پھر مجتہد کون ہوتا ہے؟ یہ جو یہ کام کرے گا وہ مجتہد ہوگا. تو مجتہد ہوتا کون ہے؟ مجتہد وہ فقیہ ہے جو اجتہاد کی اہلیت و قوت رکھتا ہو، اس کو مجتہد کہتے ہیں. اور مجتہد کی دو قسمیں ہیں. مجتہد مطلق یعنی جس کو کسی بھی پیش آنے والے واقعے میں اجتہاد کرنے کی قدرت حاصل ہو. ٹھیک ہے، یعنی پھر گویا کہ مجتہدین میں بھی آگے اپروچیں ہو گئی، دو اپروچ کے لوگ ہو گئے. اور اس کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. مطلق مطلب کھلا. لیکن کھلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس حصے کو چھیڑے گا، اس کو نہیں چھیڑ سکتا. یہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں مل کر بھی چاہیں کہ ہم یار کچھ شرک کے بارے میں کوئی نظر ثانی کرتے ہیں، توحید کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے اسلام کا نظریہ کچھ تبدیل کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. نہ وہ کبھی کر سکتے ہیں، نہ ایسا ہو سکتا. اور مجتہد فی البعض یعنی جزوی مجتہد، یہ وہ گویا کہ کلی مجتہد ہو گیا، لیکن یہ جزوی مجتہد ہو گیا جس کو صرف بعض مسائل میں اجتہاد کرنے کی قدرت حاصل ہو. ٹھیک ہے جی. جی، مجتہد مطلق کی شرائط کیا ہے؟ اب جناب یہ کیا اس کے لیے کوئی کسی خاندان کا فرد ہونا ضروری ہے؟ جیسے ہندو مذہب ہے نا، وہاں برہمن جو ان کا طبقہ ہے صرف وہ مذہبی تعبیر پر قدرت رکھتا ہے. یعنی وید کیا کہنا چاہتا ہے یا ہندو دھرم کیا ہے، اس کا اختیار صرف برہمن کو ہے. تو وہ چونکہ وہ طبقاتی تقسیم کے تحت ہے، تو کیا اسلام میں بھی کچھ ایسا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے لیے ایک اہلیت کا معیار ہے، لیکن یہ معیار کی ڈگری میں نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی. یہ ڈگری فطری طریقے سے ملتی ہے. امت کے علماء دیتے ہیں اس کو، وہ مان جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجتہد ہے. ٹھیک. یعنی یہ خود کار، ہاں اللہ کے ہاں سے قبول ہوتا ہے اس کو، تو پھر امت کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے. یہ پرائیویٹ طریقہ رہتا ہے. یہ کسی سرکاری ادارے کے تحت نہیں آتا. اجتہاد کوئی ادارہ نہیں ہے، مجتہد کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ رہتا ہے. اور اس کا پرائیویٹ رہنا ہی ضروری ہے، ورنہ بادشاہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی. بہرحال، تو مجتہد مطلق کی شرائط مسلم ثبوت، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے ہمارے، بہت جامع کتاب ہے. وشرطه مطلقا بعد صحة ایمانه ولو بالادلة الاجمالیہ الى آخر عبارہ. اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مجتہد مطلق میں مندرجہ ذیل اوصاف ضروری ہیں، چاہے جس میں بھی ہو جائیں، آج کے کسی انسان میں ہو جائیں، یا 500 سال پرانے میں ہو جائیں، یا 500 سال آنے والے میں ہو جائیں. اس کا ایمان صحیح ہو. اس لیے غیر مسلم مجتہد نہیں ہو سکتا. غیر مسلم آپ کی دین آپ کو نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی شرط ہے. جی ہاں ہاں، آگے اس میں آ جائے گا. اس کا ایمان صحیح ہو، کیونکہ اول تو ایمان ہر عبادت کے لیے شرط ہے، اور اجتہاد ایک عبادت ہے. دوسرے، اجتہاد کہتے ہیں حکم شرعی کے استخراج. استخراج مطلب نکالنا اس میں سے اور حاصل کرنے کو. تو ضروری ہے کہ اس کو حاکم یعنی حکم دینے والی ذات، جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی معرفت حاصل ہو. جو خدا کو ہی نہیں جانتا تو پھر اجتہاد اپنے لحاظ سے کچھ کرے گا. اس کا اگر خدا پیسہ ہے، یا اس کا خدا اگر عصر حاضر ہے، اس کا خدا کچھ اور ہے، تو پھر اسی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ آدمی کی جو ذہن میں جو کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ سب چیزوں کو پھر گھماتا ہے، اسی کو سامنے رکھتا ہے. تو جو خدا کی کو جانتا نہیں ہے، صحیح مانتا نہیں ہے، اور اس کو عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، تو احکامات میں بھی گڑبڑ کرے گا. جان بوجھ کر نہیں، لیکن اس سے ہوگی. یہ مطلب ایک مسٹ ہے کہ ہو جائے گی اس سے، کہ معرفت حاصل ہو اور اس کو معلوم ہو کہ احکام کی تبلیغ میں کون وسیلہ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی حضور کی کو بھی کبھی مقام سے شناسہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی علم ہو، اگرچہ اجمالی دلائل ہی سے ہو. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو جانتا ہو. اجمالی دلائل مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدے کے میدان میں بہت ایکسپرٹ ہو، یہ کوئی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ بلنڈر کرے، اتنا کم بھی نہ ہو. نمبر دو، اس کو متن یعنی ٹیکسٹ، معنی اور حکم تینوں کے اعتبار سے کتاب الہی کی معرفت حاصل ہو.
ورنہ اصل میں یہ چیپٹر ہمارا پہلا ہونا چاہیے تھا اس کتاب کا، کیونکہ ہارڈ ایشو یہی ہے اس زمانے کا. لیکن وہ اس لیے اس کو یہاں رکھا ہے کہ پیچھے آپ قواعد فقہیہ کا باب دیکھ کے آئے ہیں، اس سے پیچھے ہم نے اصول فقہ کا ایک چیپٹر دیکھا، بہت مختصر سا جو ہے نا ہم کو ایک طائرانہ نظر ڈالی کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے، قواعد فقہیہ کیا ہوتا ہے، جس میں تو شاید 15-17 قاعدے تھے. ویسے یہ 100 کے قریب قاعدے بنتے ہیں، یہ جو 13 قاعدے یہاں ہم نے پڑھے ہیں، 100 کے قریب فقہی قاعدے ہیں جن پر شریعت کا وہ ہو رہا ہے. تو اس سے اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کو متن، یعنی قرآن پاک کے الفاظ پر اس کی گرفت کتنی ہونی چاہیے، اور الفاظ پر گرفت کے پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں. صرف سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی، اصول فقہ پہ ختم ہوتی ہے. یہ سارا لفظ کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ لفظ کیا ہے، صیغہ کیا ہے اس کا، پھر جب الگ آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس ترکیب میں خاص آیا تو اس کا معنی کیا ہے. پھر منطق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لفظ جو ہے نا اپنی صحیح جو مفہوم کی ادائیگی والی جگہ پہ استعمال ہوا نہیں ہوا. پھر بلاغت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لفظ کی جو ہے نا اس میں زور کتنا ہے، یہاں کتنی تاکید دے رہا ہے یہ لفظ، کتنا حکم ثابت کر رہا ہے. پھر اصول فقہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کسی لفظ سے معنی کو جب سمجھنا ہے تو اس کے پیمانے کیا ہونے چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. تو اس کو یعنی مجتہد کو متن یعنی ٹیکسٹ، معنی اور حکم، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے، کے اعتبار سے کتاب الہی کی معرفت حاصل ہو، قرآن پاک کو اتنی گہرائی میں جا کر جاننے والا ہو، کیونکہ کتاب الہی احکام کی اساس ہے. اس لیے قرآن کے صرف اتنے حصے کو جاننا شرط ہے جس کا تعلق احکام شریعہ سے ہے، بھلے وہ تاریخ بہت گہری نہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اسے یہ نہیں پتا کہ فرعون کس زمانے میں پیدا ہوا، یہ مجتہد کا بنیادی کام نہیں ہے. اگر ہو تو اچھی بات ہے، لیکن فرعون کے زمانہ، اس کی ممی کہاں محفوظ ہے کہاں ہے، یہ مجتہد کا کام نہیں ہے. اس نے تو احکام شریعہ نکالنے ہیں کہ ہمارے کرنے نہ کرنے کے کام کیا ہے، عقیدے کیا ہیں یا عمل کی چیزیں کیا ہیں. اس لیے قرآن کے صرف اتنے حصے کو جاننا شرط ہے جس کا تعلق احکام شریعہ سے ہے. بعض حضرات نے اس کی مقدار 500 آیتیں بتائی ہیں. نمبر 3، اس کو متن اور سند کے اعتبار سے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک چین ہوتی ہے راویوں کی اور ایک پہ آگے اس کے ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا. تو اس کو متن اور سند کے اعتبار سے یعنی جو سمجھے تبا تابی، پھر تابی، پھر صحابی، یہ تو ہوگی سند. اور پھر آگے انہوں نے یہ روایت بیان کی جناب انما الاعمال بالنیات، یہ ہوگا متن. تو حدیث کا یہ متن ہے. اس کو متن اور سند کے اعتبار سے سنت رسول کی معرفت حاصل ہو، بہی طور کہ وہ ان کا معنی جانتا ہو، حدیث میں کیا کہا گیا وہ سب جانتا ہو. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے لیے عربی تو جاننا بہت ضروری ہے. عربی جانے بغیر آدمی مجتہد نہیں بنتا، وہ کچھ اور ہی بنتا ہے پھر. اور تعویل کا طریقہ پہچانتا ہو. تعویل کہتے ہیں کسی کلام کے اندر سے آپ کو جو فرسٹ امپریشن مل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ شریعت کے اصولوں کے ساتھ میل نہیں کھاتا. تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات، یہ مطلب نہیں اس بات کا، اس کا مطلب تو یہ ہے. اسے تعویل کہتے ہیں. اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی مشہور، اور کون سی خبر واحد. پھر حدیث کے نقل کرنے والوں یعنی راویوں کے حال سے بھی باخبر ہو. بعض نے کہا کہ متعلقہ حدیثیں 1200 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احکامات کی حدیث اتنی ہیں. وہ مواقع اجماع سے باخبر ہو، یعنی جن جن مسئلوں میں اجماع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے قطعی حصے میں شامل ہو گئے. شریعت کے 2 حصے ہم نے شروع میں کیے نا اجتہاد کے لیے، ایک ضمنی حصہ اور ایک قطعی حصہ. تو قطعی حصے میں اجماع جن مسئلوں پر ہو گیا وہ قطعی ہو گئے، اب ان کو مجتہد نہیں چھیڑ سکتا، وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گئے، بنیادی حصہ بن گئے، تاکہ اجماع کے مخالف اجتہاد نہ کرنے لگے. پتہ تو ہو اس کو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں جو ہے نا پہیا دوبارہ ایجاد کرنے جا رہا ہوں. تمہیں جو کام ہو گیا بس وہ چھوڑو، آگے بڑھو. تو اسی کو دوبارہ کھول کھول کے تم ایجاد کیا کرو گے. اس کو علم اصول کا وافر حصہ حاصل ہو. یہ اصول سے مراد یہ اصول فقہ. صرف، نحو اور لغت کی اتنی معرفت ضروری ہے جو کتاب و سنت کے معنی سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے. یہ تو بات آئے گی، چلیں وضاحت کے ساتھ ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کی ضرورت کے مواقع، یہ اب اسی بات کو ذرا کھولیں گے کہ کہاں کہاں ہوگا. مسائل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ مسائل جن میں نصوص یعنی آیات یا احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے.
چلیں اس کو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کر لیں گے، ذرا یہ تفصیل طلب ہے یہ بھی مسئلہ.